نے جملہ لکھ لیں چھوٹا سا، ہم بشر کو رسول نہیں مانتے، ہم بشر کو رسول نہیں مانتے، بس فرمایا وما منع الناس ان یؤمنوا، نہیں روکا لوگوں کو ایمان لے آنے نے، میں مصدری معنی کر رہا ہوں، نہیں روکا لوگوں کو ان یؤمنوا کہ ایمان لے آئیں، ایمان لے آنے سے کسی چیز نے نہیں روکا، اذ جاءہم الہدیٰ، جب آ گئے ان کے بعد ہدایت آنے کے بعد کسی چیز نے نہیں روکا، الا مگر اس بات نے روکا ہوا ہے، ان قالوا یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں بعث اللہ بشر رسولا، کیا بھیج دیا اللہ کریم نے بشر کو رسول بنا کر، اس لیے ہم نہیں مانتے بشر کو رسول بنا کر اللہ نے کیوں بھیجا، اس بات نے ایمان لانے سے ان کو روک رکھا ہے، بشر کو اللہ نے رسول کیوں بنایا؟ کل جواب شکوہ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لو کان فی الارض ملائکہ، اگر ہوتے زمین میں فرشتے، یمشون چلتے پھرتے ہوتے، مطمئنین اطمینان سے زندگی گزارنے والے ہوتے، زمین میں فرشتے چلتے پھرتے ہوتے، اطمینان سے زندگی بسر کرنے والے ہوتے، تو لنزلنا علیہم من السماء ملک رسولا، البتہ اترتے ہم ان پر آسمان سے فرشتہ رسول بنا کر، زمین میں فرشتے رہتے ہوتے تو میں رسول بھی فرشتہ بنا کر بھیجتا، جب زمین میں بشر رہتے ہیں تو رسول بھی میں اللہ نے بشر بنا کر بھیجا ہے۔ بڑا عجیب انداز ہے سورۃ الانعام میں، ذرا سورۃ الانعام کا حوالہ کھول لے، لو جعلناہ ملکا لجعلناہ رجلا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ، یہ آیت نمبر 9 ہے، 167 صفحہ، 117 صفحہ، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، آیت مل گئی تو میں معنی کروں، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، ان کا سوال یہ تھا فرشتہ رسول بن کر کیوں نہیں آیا؟ اللہ نے فرمایا ایک جواب تو یہ ہے کہ زمین میں فرشتے رہتے ہوتے تو میں رسول بھی فرشتہ بناتا، اور دوسری بات تم کہتے ہو کہ فرشتہ رسول بن کر کیوں نہیں آیا، بشر رسول بن گیا، ہم نہیں مانتے، اگر میں اللہ رسول، جملہ غور سے سنیے گا، اگر میں اللہ رسول کسی فرشتے کو بناتا، فرشتہ تو تمہیں ان آنکھوں سے نظر نہ آتا۔ اب یہ جو کاتبین کرام ہیں، گناہ اور نیکیاں لکھنے والے، یہ کوئی ہمیں فرشتے نظر آتے ہیں؟ یا باقی جو اللہ کے فرشتے آس پاس پھیلے ہوئے ہیں وہ کوئی ہمیں نظر آتے؟ تم کہتے ہو فرشتہ رسول بن کر کیوں نہیں آیا، پہلا جواب زمین میں فرشتے رہتے ہوتے تو میں فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا، نمبر 2 چلو اگر میں فرشتے کو رسول بنا کر تمہارے پاس بھیجتا، فرشتہ تو تمہیں نظر نہ آتا، تم کہتے یہ کیسا رسول ہے، نظر تو آتا نہیں، تو تمہیں دکھانے کے لیے، بڑا عجیب جملہ ہے، تمہیں دکھانے کے لیے اس فرشتے کو انسان والی شکل دینی پڑتی، انسان والی شکل میں اللہ اس فرشتے کو عطا کرتا تب تو تمہیں نظر آتا، اگر میں اللہ فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتا وہ تمہیں نظر نہ آتا، تم کہتے یہ کیسا رسول ہے، نظر آتا نہیں، تمہیں دکھانے کے لیے اس فرشتے نورانی کو انسان والی شکل دینی پڑتی، جب میں انسان والی شکل دیتا تم کہتے یہ بشر ہے، ہم نہیں مانتے، جتھو دی کھوتی اتھیاں کھلوتی، تم نے پھر وہی کہنا تھا۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ جب زمین میں بشر ہیں تو بشر کو پیغمبر بنا کر بھیجا نا۔ اب سورۃ الانعام کی آیت، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر بناتے ہم اس پیغمبر کو فرشتہ، وہ نظر نہ آتا، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، البتہ بناتے ہم اس کو مرد والی شکل دیتے، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ، البتہ شبہ ڈال دیتے ہم ان پر، مَا يَلْبِسُونَ، جو اب شبہ کر رہے ہیں،
ان کا شبہ وہیں کھڑا ہو جاتا، یہ تو بشر ہے، ہم نہیں مانتے۔ تمہاری بات پھر وہی ہوتی۔ آؤ خلاصہ یہ ہے، زمین پر بشر ہیں تو فرشتہ تو میں اللہ نے پیغمبر بھی بشر بنا کر بھیجا۔ فرمایا کل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، میں نے تو سوال کا جواب دے دیا، اب تم نہ مانو تمہاری مرضی، اللہ تو گواہ کافی ہے۔ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کفا کافی اللہ گواہی دینے والا میرے اور تمہارے درمیان، تم مانو یا نہ مانو نا، اللہ کی گواہی کافی ہے۔ ایک دن ضرور سزا بھگتو گے، کیوں؟ انہو کان بعبادہ خبیرا بصیرا، علت وجہ یقیناً وہ اللہ کریم ہے، اپنے بندوں کے ساتھ خبر رکھنے والا، دیکھنے والا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، تخویف اخروی آخرت کا ڈراوا، وہ بندہ جس کو اللہ ہدایت دے دے، فَهُوَ الْمُهْتَدِ، پس وہی ہدایت پانے والا ہے۔ اللہ ہدایت دیتا ہے منیب کو جو ضد نہ کرے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو اللہ گمراہ کرے، نیچے لکھے بوجہ ضد، فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، ہرگز نہیں پائے گا تو ان کے لیے کارساز اللہ کے علاوہ، اللہ گمراہ کر دے کارساز نہیں پائے گا تو اللہ کے علاوہ جو ہدایت دے سکے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اٹھائیں گے ہم ان کو قیامت کے دن۔ ناشرہم کے نیچے لفظ لکھنا ہے ان ضدیوں کو، ان ضدیوں کو، یہ جو ضدی ہیں اٹھائیں گے ہم ان کو، جمع کریں گے ہم ان کو قیامت کے دن۔ علی وجوہہم، اوپر ان کے چہروں کے بل جمع کریں گے، اٹھائیں گے۔ اومین، اندھے ہوں گے، درحالے کے اندھے ہوں گے، وہ بکمن، درحالے کے بہرے ہوں گے، وہ سمن، اور درحالے کے وہ گونگے ہوں گے۔ اومین اندھے ہوں گے، بکمن گونگے ہوں گے، سمن بہرے ہوں گے۔ مأواہم جہنم، ٹھکانہ ان کا جہنم ہوگا۔ اومین اندھے، بکمن گونگے، سمن بہرے، مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کلما خبت زدناہم سعیرا۔ میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور کریں، آیت کو پھر دیکھ لیں، میں جملہ آپ کو لکھوا بھی دیتا ہوں۔ وَنَاشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان ضدیوں کو ہم جمع کریں گے، زندہ کر کے اٹھائیں گے قیامت کے دن۔ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، جمع کریں گے، کٹھا کریں گے ان کے چہروں پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامنے جملہ لکھ لیں، عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ کا حاشیے پر دوست۔ نمبر 1، سر نیچے پاؤں اوپر۔ نمبر 2، نیچے گرا کر چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا۔ اب ساتھی میری طرف دیکھ لیں تو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ چہروں کے بل ہم ان کو جمع کریں گے، کیا مطلب ہے؟ سر نیچے ہوں گے، پاؤں اوپر ہوں گے اور چل رہے ہوں گے۔ آپ ساتھی غور تو کریں جملے پر، سر نیچے، پاؤں اوپر اور چل رہے ہیں۔ حضرت عائشہ، حدیث پاک میں آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئی اس مقام پر، حضرت اللہ نے فرمایا میں چہروں کے بل ان کو جمع کروں گا، سر نیچے ہوں گے، چہرے نیچے اور پاؤں اوپر ہوں گے، اللہ چلائے گا، یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا حضرت عائشہ حیران ہو رہی ہے، جو اللہ انسان کو پاؤں کے بل چلا سکتا ہے، اللہ سر کے بل بھی چلا سکتا ہے۔ ایک معنی یہ حدیث میں آیا۔ دوسرا معنی، ان کو گرا دیا جائے گا زمین پر الٹا، چہرے زمین کے ساتھ لگے ہوں گے، پشت اوپر ہوگی اور چہرہ یہ پیٹ زمین پر لگے ہوں گے، اور پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا، چہرے ان کے رگڑتے ہوئے آ رہے ہیں زمین کے ساتھ، چہروں کے بل ان کو جمع کیا جائے گا۔ 2 مطلب میں نے آپ کو لکھوا دیے۔ اومین، درحالے کے اندھے ہوں گے، بکمن اور گونگے ہوں گے، وسمن اور بہرے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔
وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ٹھکانہ ان کا جہنم ہوگا۔ مولانا ایک اور جملہ عرض کرتا ہوں، آپ دیکھ کر سن لیں، پھر میں لکھوا دیتا ہوں۔ جب اللہ ان ضدیوں کو اٹھائے گا نا قبروں سے زندہ کر کے اور چلائے گا، اس وقت یہ اندھے بھی ہوں گے، گونگے بھی ہوں گے اور بہرے بھی ہوں گے۔ تو آپ نے کئی قرآن مجید کی صورتیں سن لی ہیں، پڑھ لی ہیں، دیکھ لی ہیں۔ یہ قیامت میں مشرک مرید اور پیر ایک دوسرے سے سوال جواب کریں گے۔ کوئی ذہن میں خاکہ ہے؟ اچھا، یہ مشرک کہیں گے اللہ یہ نیک بندے کھڑے ہم ان کو پکارتے تھے، یہ تو گونگے تو نہیں ہوں گے، پھر دیکھیں تو گونگے تو۔ اور یہ بھی قرآن میں آیا ہے جہنم ان کے سامنے کی جائے گی، یہ وغیرہ دیکھیں گے۔ یہاں فرمایا اندھے ہوں گے، بہرے ہوں گے، گونگے ہوں گے، یہ تو ذہن میں بات رکھ لیجئے، یہ گونگا ہونا، اندھا ہونا، بہرا ہونا یہ ایک خاص وقت تک ہوگا، پھر یہ کیفیت ختم ہو جائے گی۔ بات سمجھ آ گئی؟ لکھ لیں، یہ کیفیت، یہ امیان، بکمن، سمن، ان تینوں لفظوں کا جملہ لکھوا رہا ہوں۔ یہ کیفیت اس وقت ہوگی جب اٹھیں گے، بعد میں ختم ہو جائے گی۔ مولانا نصر اللہ صاحب آیت حل ہو گئی ہے۔ ایک کیفیت ایک خاص وقت تک ہو سی، ہمیشہ نہ ہو سی۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، کیفیت شدت جہنم، جبکہ دھیمی ہونے لگے گی آگ، دھیمی ہونے لگے گی وہ جہنم، زدناہم سعیرا، ہم زیادہ کر دیں گے ان کو ادروے بھڑکنے کے، ہم پھر دوبارہ زیادہ بھڑکا دیں گے۔ آگ لگی ہو نا تو جب ہلکی ہونے لگتے تو ہم اور لکڑیاں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے جہنم کی آگ دھیمی ہونے لگے گی، ہم اور بھڑکا دیں گے۔ ذالک جزاہم بانہم کفروا، اس کے نیچے لکھے ذالک کے نیچے وجہ عذاب، یہ کیوں جہنم کا عذاب ہوگا؟ ذالک جزاہم، یہ جزا ہوگی، بدلہ ہوگا ان کا، کیوں؟ بانہم کفروا، اس کے نیچے لکھے کفروا کے نیچے ایک، اس وجہ سے بانہم باسببیہ، یہ بدلہ ہوگا ان کا، جزا ہوگی ان کی اس وجہ سے، یقیناً انہوں نے کفروا بآیاتنا، انکار کیا تھا ہماری نماز والی آیات کا، نماز والی آیات کا انکار کیا، روزے والی آیات، حج اور صدقہ نانا، توحید والی آیات، آیاتنا کے نیچے لکھے توحید والی، اس وجہ سے کہ انہوں نے انکار کیا تھا بے آیاتنا، ہماری توحید والی آیات کا۔ اور نمبر 2 سبب ہو کیوں عذاب ہوگا، وقالو، اور کہا تھا انہوں نے، کیا کہتے تھے، شکوہ آ گیا، اذا کنا عظاما، کیا جس وقت ہو جائیں گی ہم ہڈیاں، ورفاتن، اور چور و چور، رفاتن چور و چور، ہڈیاں ہو جائیں گے، چور و چور ہو جائیں گے، اینا لمبعوثون، کیا یقیناً ہم زندہ کر کے اٹھائے ہوئے ہوں گے قبروں سے، خلقاً جدیدہ، پیدائش نئی میں۔ ایک تو توحیدی آیات کا انکار کرتے تھے، اور نمبر 2 قیامت کے منکر تھے، ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، رفاتن چور و چور ہو جائیں گے، دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے ہوئے ہوں گے نئی پیدائش میں، ہم بھی نہیں مانتے۔ فرمایا وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، ہائے ہائے کیا ہی انداز ہے، فرمایا ہڈیاں ہو جائیں گے، چورا چور ہو جائیں گے، کیسے زندہ ہوں گے؟ میری طرف دیکھیں گا باپ، اللہ نے فرمایا جو اللہ آسمان و زمین پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ تمہاری ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اولم یرو، کیا انہوں نے غور نہیں کیا، رویت علمی، رویت قلبی، کیا انہوں نے جانا نہیں؟ یہ جواب شکوہ ہے بعثت کے لیے، دوبارہ زندہ ہونے کے لیے، کیا انہوں نے جانا نہیں، غور نہیں کیا؟ یقیناً اللہ الذی، وہ اللہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، قادر،
بطریق اولا قادر ہے اللہ اس بات پر یخلق مثلہم کہ دوبارہ پیدا کرے، یخلق کے نیچے دوبارہ اللہ قادر ہے آسمان و زمین کو جس نے پیدا کیا، بطریق اولا قادر ہے، بدرجہ اولا قادر ہے اس مان پر یخلق مثلہم کہ دوبارہ پیدا کرے ان جیسے۔ اللہ پیدا کر سکتا ہے۔ نمبر 2 وَجَعَلَ لَهُمْ آجَالًا، سامنے جملہ لکھیں مولانا جَعَلَ لَهُمْ آجَالًا کا، سوال کا جواب، جلدی جلدی سوال کا جواب۔ ہزاروں مر گئے لیکن آج تک کوئی دوبارہ زندہ نہ ہوا، ہزاروں مر گئے آج تک کوئی دوبارہ زندہ نہ ہوا۔ آپ سوال سنائیں گے تو میں منع کروں گا۔ سوال کیا ہے؟ تم کہتے ہو اللہ قادر ہے دوبارہ زندہ کرے گا، ہزاروں مر گئے آج تک دوبارہ زندہ کوئی نہیں ہوا۔ فرمایا وَجَعَلَ لَهُمْ آجَالًا، مقرر کی اللہ نے ان کے لیے ایک مدت، لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں، وہ مدت تو آنے دو، وقت تو آنے دو، وقت آئے گا تو دوبارہ زندگی ہوگی، مقام حل ہو گیا جی۔ فرمایا وَجَعَلَ لَهُمْ آجَالًا، یہ سوال کا جواب ہے۔ تم کہتے ہو ہزاروں مر گئے کوئی دوبارہ زندہ نہیں ہوا، قیامت تو آنے دو۔ جَعَلَ لَهُمْ آجَالًا، مقرر کی اللہ نے ان کے لیے دوبارہ پیدا ہونے کی مدت، وقت اللہ نے اجل مقرر کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ، پس انکار کر دیا ظالموں نے، إِلَّا كَفُورًا، مگر کفر کا انکار نہیں کیا، کفر کا انکار نہیں کیا، کفر کو قبول کر لیا۔ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي، آیت توحید نمبر 6۔ عرض کیا تھا 2 قسم کی آیتیں چل رہی ہیں، آیات موعظہ اور آیات توحید۔ قل فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لو انتم تملکون، اگر تم مالک ہوتے، خزائن رحمت ربی، میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، میرے پروردگار کی رحمت کے خزانوں کے تم مالک ہوتے، اِذَا لَأَمْسَكْتُمْ، اس وقت البتہ تم روک لیتے، بند کر دیتے، خشیت الانفاق، فقر کے ڈر سے۔ انفاق کے نیچے لکھ لیں فقر۔ ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے معنی کیا انفاق کا فقر، بھوک، خرچ۔ فرمایا اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے، اس وقت البتہ تم روک رکھتے، بند کر دیتے، خشیت الانفاق، فقر کے ڈر سے، خرچ ہو جانے کے ڈر سے تم تو خزانے روک رکھتے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور ہے انسان بخیل، کتورا، بخیل، کنجوس، دل کا بڑا تنگ۔ سبحان اللہ۔ جملہ مولانا لکھ لیں حاشیے پر اس آیت کا، تم میں سے کوئی بھی اس کا حق نہیں رکھتا کہ سارے عالم کا نظام اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے۔ بس کوئی جن ہے، کوئی فرشتہ ہے، کوئی انسان، تم رب کے خزانوں کے اگر مالک ہوتے نا، تم تو کسی کو ایک ٹیڈی بھی نہ دیتے، تم تو کہتے ختم ہو جائیں گے۔ یہ تو میں ہائے ہائے میری طرف دیکھیں، حدیث بات یاد آئی، آپ نے فرمایا یہ جو انسان کی چھوٹی انگلی ہے نا، یہ چھوٹی انگلی کا تیسرا حصہ یہ، اور ایک حدیث پاک میں ہے جو بیل کا ناک ہوتا ہے نا اس کا ایک سوراخ، یہ بھی مثال آئی ہے تیسرا۔ جب سے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، اللہ نے اتنا اپنے خزانوں کا منہ کھولا ہے، بیل کے جو ناک کا سوراخ ہوتا ہے نا ایک نتنا،
اس کے برابر یہ چھوٹی انگلی کے تیسرے، اس کے برابر اللہ نے کھولا ہے خزانے کا منہ، اور ساری دنیا کو اللہ دے رہا ہے۔ جب سے کائنات بنی ہے اللہ کے خزانے میں آج تک ایک بال برابر کمی نہیں آئی۔ فرمایا تم اگر مالک ہوتے نا تو تم تو ہائے ہائے ختم ہو جائے گا، ہائے ختم ہو جائے، ہائے چیز ختم ہو جائے گی تم تو، کیونکہ انسان ہے جو دل کا تنگ ہے، جو کنجوس اور بخیل، یہ تو میں اللہ ہوں، دے رہا ہوں، میرے خزانوں میں کمی بھی کبھی نہیں آئی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، آیت معجزہ نمبر 5، دونوں قسم کی آیتیں چل رہی ہیں۔ آیت معجزہ نمبر 5، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات، البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں، واضح صاف صاف 9 نشانیاں دی تھیں۔ معجزہ دیکھنے کے بعد فرعون ایمان نہیں لایا تھا، میں اللہ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ مکے والوں تم بھی تباہ ہو جاؤ گے، اسراء اور معراج والا معجزہ مان لو۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی تھی۔ فسال بنی اسرائیل، پس پوچھ تو بنی اسرائیل سے، اذ جاءہم، جب آ گئے تھے موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس، فقال لہو فرعون، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے، انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، یقیناً میں تجھ کو یقین کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام مسحوراً، پاگل، معاذ اللہ، تجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے، تو دیوانہ ہو گیا ہے۔ مسحوراً مجنوناً، معاذ اللہ تو مجنون ہو گیا ہے، یا دوسرا معنی مسحوراً بمعنی ساحراً، مسحوراً بمانا ساحراً تو جادو کر ہے۔ کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا نرم لہجے میں۔ 9 نشانیاں دیکھ لیں، ذرا سورۃ الاعراف کھول لیں۔ یہ آیت کا نمبر ہے 15واں رکوع ہے، مکمل 16واں شروع، 130 نمبر آیت۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينِ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، 150 صفحہ 150 نمبر بھی لکھنے دوستوں نے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، البتہ تحقیق پکڑا ہم نے فرعونیوں کو، بِالسِّنِينَ نمبر 1، کئی سال کے قحطوں کے ساتھ، کئی سال کا قحط پڑ گیا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، 2 ساتھ کمی کے میووں میں سے، میوے کم ہونے لگ گئے، کیڑے لگ گئے، میوے گل سڑ گئے۔ اچھا آگے آ جائیں تھوڑا سا، آیت نمبر 133، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ نمبر 3، ہم نے ان پر طوفان بھیجا۔ 8 دن تک متواتر اندھیرا چھایا رہا، بارش برستی رہی، گھروں میں پانی جمع ہو کر کندھوں سے اوپر پانی چڑھ گیا، نہ بیٹھ سکتے تھے، نہ کھانا کھانے کی کوئی چیز تھی۔ اللہ کی شان، فرعونیوں پر طوفان ہے، گھر ڈوبے ہوئے ہیں، بیٹھنے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے، اور 7 بنی اسرائیل کی کالونیاں ہیں وہ محفوظ ہیں۔ اللہ کی شان، کالونی تو میں آج کے حساب سے لفظ بول رہا ہوں، ان کے محلے ہیں، ان کا گاؤں ہے، بنی اسرائیل وہ محفوظ ہیں، ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں ہے، اور فرعونیوں پر طوفان آیا ہوا ہے۔ تو طوفان پر دوستوں نے نمبر 3 لکھا ہے۔ نمبر 4، والجراد، اور مکڑیاں ہم نے بھیجی فرعونیوں پر، ساری فصلیں کھا گئیں۔ والقمل، 5 چچڑیاں بھیجی جو کتوں کو چمٹی ہوتی ہیں خون چوسنے کے لیے، ان کو چچڑیاں چمٹ گئیں، خون چوس رہی ہیں۔ نمبر 6، والضفادع، مینڈک بھیجے، ہر چیز میں مینڈک، کھانے پینے کی چیزوں میں مینڈک۔ نمبر 7، والدم، اور خون ہم نے بھیجا، ہر چیز خون بن جاتی تھی، پانی پینے لگے خون بن گیا، روٹی کھانے لگے روٹی خون بن گئی، لیٹے ہیں خون پڑا ہے، بیٹھے ہیں خون پڑا ہے، خون ہو۔ یہ 7 ہو گئے نا، اور 8واں ڈنڈے والا معجزہ، او عصا والا، اور 9واں ہاتھ والا معجزہ، تو کتنی نشانیاں ہو گئیں؟ 9۔ آؤ جی، تو آپ 9 آیات جو سبق میں آیت ہے نا، وہ حوالہ لکھ لیں، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 130، وہ حوالہ لکھ لیں ساتھ، تاکہ پتہ ہو کہ وہ حوالہ ہے، یا صفحہ لکھ لیں آپ کی مرضی۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا،
دیا لقد علمتا البتہ تحقیق تو جانتا تو ہے فرعون علمتا کے نیچے لکھے دل میں تجھے دل میں معلوم ہے فرعون ما انزل ہؤلاء نہیں اتاری یہ چیزیں الا رب السماوات والارض مگر آسمان و زمین کے رب نے اتاری ہیں دل میں تجھے پتہ ہے رب نے اتاری ہیں یہ چیزیں لیکن زبان سے نہیں مانتا بصائر سمجھانے کے لیے بصائر کا معنی لکھیے سمجھانے کے لیے یہ نشانی اللہ نے اتاری ہیں سمجھانے کے لیے وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْبُورًا ترہیب یہ ڈراوا ہے اور یقیناً میں تجھ کو یقین کر دوں اے فرعون مسبوراً تباہ کیا ہوا مسبورا تباہ کیا ہوا تو تباہ ہو جائے گا فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُمْ پس ارادہ کیا فرعون نے اناد فرعون اس کی ضد أَن يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ کہ قدم اکھیڑ دے ان کے من الارض مصر کی زمین میں من بمانا فی ہے عرض کے لیجئے لکھے مصر کی زمین میں ان کے قدم کھیڑ دے نہ بسنے دے ان کو نکال دے فرعون نے ارادہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی قوم کو نکال دے قدم کھیڑ دے فَأَغْرَقْنَا ہم نے غرق کر دیا فرعون کو وَمَن مَّعَهُ جو اس کے ساتھ تھے جمیعاً سارے کے سارے فرعون کامیاب نہ ہو سکا اس کے کامیاب ہونے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو نکالنے سے پہلے ہم نے اس کو غرق کر دیا وَقُلْنَا یہ تو نقصان والی چیز ضرور تھی فرعون غرق ہوں گیا اس کی ظالم قوم اب نفع پہنچنے والا بیان وَقُلْنَا ہم نے کہا من بعد ہی اس کے بعد فرعون کے غرق ہونے کے بعد اس کی قوم کے غرق ہونے کے بعد ہم نے کہا بنی اسرائیل کو اسکنوا الارض تم رہائش پذیر ہو جاؤ شام کی سرزمین میں الارض پر شام لکھیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لیکن یہ جو ملک شام میں تمہارا رہنا ہے نا یہ محدود وقت کے لیے ہے ہمیشہ نہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جس وقت آئے گا آخرت کا وعدہ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ہم لے آئیں گے تم کو سمیٹ کر تم کو لے آئیں گے قیامت کے دن جمع کریں گے سامنے جملہ لکھ لیں ان آیات کا مشرکین مکہ تم بھی فرعون کی طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنا چاہتے ہو انجام کے لیے تیار رہو انجام کے لیے تیار رہو وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَا وَبِالْحَقِّ نَزَلَ فرعون کا ذکر کر کے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے توجہ مشرکین مکہ کی طرف پھیر دی اس کو کہتے ہیں التفات بسوئے اہل مکہ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ ساتھ حق کے اتارا ہم نے اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا تو بالحق انزلنا حق کے ساتھ اتارا ہم نے اس قرآن کو مان لو جب حق کے ساتھ اتارا ہے مان لو مقتضی عمل وَبِالْحَقِّ نزل اور حق کے ساتھ اترا ہے قرآن حق کے ساتھ اترا ہے حق کے ساتھ ہم نے اتارا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا ہمدردی کی وجہ سے منوانے والا بنا کر نہیں بھیجا آگے نہیں چلتا مولانا آگے نہیں چلتا میں نے دانستہ تو کبھی خیانت نہیں کی الحمدللہ علی ذالک بالحق انزلنا وبالحق نزل حق کے ساتھ اتارا ہے ہم نے اس قرآن کو وبالحق حق کے ساتھ اترا ہے حق کے ساتھ اتارا ہے حق کے ساتھ اترا ہے کیا مطلب حاشیے پر جملہ لکھیں قرآن کے تمام مضامین اور مسائل حق ہیں
ان میں باطل کا شبہ نہیں۔ اور قرآن کے نازل کرنے کا مقصد حق کو واضح اور ثابت کرنا تھا۔ تو جیسے ہمارا ارادہ تھا ویسے ہی قرآن نازل ہوا۔ میں حاشیہ پڑھتا ہوں، آپ سارے احباب حاشیہ سن لیں۔ قرآن کے تمام مضامین اور مسائل حق ہیں، ان میں باطل کا شبہ تک نہیں، اور قرآن کے نازل کرنے کا مقصد حق کو واضح اور ثابت کرنا تھا۔ حق واضح ہو جائے، حق ثابت ہو جائے، تو جیسے ہمارا ارادہ تھا ویسے قرآن نازل ہوا ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، سبحان اللہ، کلمات کے اندر یہ تیسرا تقاضا کرنے والی چیزیں مان لو۔ اور قرآن پاک فَرَقْنَاهُ، ہم نے جدا کیا ہے اس کو۔ قرآن کو ہم نے جدا کیا، کیا مطلب؟ فَرَقْنَاهُ کے نیچے لکھنا ہے آیات میں قرآن کو ہم نے جدا کیا۔ آیات، یہ آیت، پھر اگلی آیت اور آیت، تیسری آیت اور آیت، ہم نے قرآن کو جدا کیا ہے۔ کس میں جدا کیا؟ آیات میں۔ لِتَقْرَأُهُ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ پڑھیں اس قرآن کو لوگوں پر۔ آپ پڑھیں، کیسے پڑھیں؟ اللہ مقصدوں پر ٹھہرنے کے، ٹھہر کر قرآن پڑھیں۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، پتہ نہیں آپ کو معنی یاد ہے میرے احباب کو کہ نہیں؟ نزلناہو، تھوڑا تھوڑا اتارا ہم نے اس قرآن کو، تنزیلاً، تھوڑا تھوڑا اتارنا۔ یہ چوتھا مقتضی یہ ماننے کے قابل بات، تھوڑا تھوڑا ہم نے اتارا۔ یہ قرآن پاک باقی کتابوں کی طرح اکٹھا نازل ہو جاتا، سارے احکام، میں مثال دے رہا ہوں، 100 احکام ہیں، 100 کے 100 اکٹھے نازل ہو جاتے، ہم کیسے عمل کرتے؟ شراب والی ایتیں میں نے آپ کو اکٹھی کرائی تھی درجہ بدرجہ، پہلے 1، پھر 2، پھر 3، پھر اور حکم۔ 23 سال کے عرصے میں جا کر الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج دین مکمل کیا ہے۔ اکٹھا نازل نہیں کیا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھے میرے پیغمبر۔ اور نزلناہو تنزیلا، اتارا ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا، تنزیلاً، تھوڑا تھوڑا اتارنا۔ سامنے جملہ لکھنا ہے، نزلناہو کا جملہ، تاکہ لوگ آسانی سے اس پر عمل کر سکیں، تاکہ لوگ آسانی سے اس پر عمل کر سکیں، تھوڑا تھوڑا اتارا۔ کل مشرکین مکہ سے خطاب، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آمنو بہی، ایمان لے آؤ تم اس قرآن کے ساتھ، اولا تو منو، یا ایمان نہ لے آؤ، ایمان لاؤ تمہاری مرضی، نہ لاؤ تمہاری مرضی۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، پہلی کتابوں کے ماننے والوں سے دلیل، یقیناً وہ لوگ جو دیے گئے ہیں علم، من قبل، اس قرآن سے پہلے، قرآن نازل ہونے سے پہلے جو علم دیے گئے ہیں، اہل کتاب کے جو علماء ہیں، منصف مزاج، انصاف والے، اذا یتلی علیہم، جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر، جو مان گئے اہل کتاب کے علماء، جب پڑھی جاتی ہیں ان پر، تلاوت کی جاتی ہے ان پر، یخرون للاذقان سجدا، گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے۔ کمال ہے، مونا اس کے نیچے لفظ لکھ لیں، یخرون للاذقان، اثر بدنی، اثر ان کے جسم پر قرآن کی تلاوت کا کیا اثر ہوتا ہے؟ یخرون للاذقان سجدا، گر پڑتے ہیں واسطے ٹھوڑیوں کے، یعنی ٹھوڑیوں کے بل، سجداً، سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ جسم پر قرآن کی تلاوت کا اثر، ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔
آپ میری طرف دیکھیں گے تو میں اشکال پیش کروں گا. سجدہ ٹھوڑی تو یہ ہے، یہ سجدہ ٹھوڑی کے بل تو نہیں ہوتا. اللہ کہتے ہیں گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرنے والے بن کر، ٹھوڑی کے بل سجدہ تو نہیں ہوتا. اور جب ہم سجدہ کرتے ہیں ٹھوڑی تو زمین پر لگتی نہیں، زمین پر تو ناک لگتا ہے، ماتھا لگتا ہے، یہ ٹھوڑی تو نہیں لگتی، یہ تو اوپر ہوتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں یخرون للاذقان، ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں. لکھے جی جملات، یعنی چہرہ اتنا زمین سے ملانا کہ ٹھوڑی زمین پر لگنے کے قریب ہو جائے. بس چہرہ اتنا زمین کے ساتھ ملا دینا کہ ٹھوڑی زمین کے ساتھ لگنے کے قریب ہو جائے. یہ علماء کے لیے عرض کرتا ہوں، یہ مبالغہ ہے. یخرون للاذقان سجدا. اچھا یہ تو جسم پر اثر تھا نا قرآن سن کر. آگے وَيَقُولُونَ، اس پر لکھیں اثر زبانی. نمبر 2 اثر زبانی. زبانی تاثر، پہلے جسم کا تاثر تھا، سجدے میں گر پڑتے ہیں زبان پر تاثر. زبان کیا کہتی ہے؟ یقولون کہتے ہیں سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا پروردگار. اوپر لکھیں وعدہ خلافی سے. پاک ہے ہمارا رب کس سے؟ وعدہ خلافی سے. ان کا وعد ربنا لمفعولا، یقیناً ہے، انا تھا، یقیناً ہے ہمارے رب کا وعدہ لمفعولا، پورا کیا ہوا. ہمارے رب کا وعدہ پورا کیا ہوا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ میری طرف دیکھیں، میں پہلے جملہ سناتا ہوں پھر لکھواؤں گا، ایسے نہیں لکھواتا، پہلے آپ کو سننا پڑے گا. دوستوں کو جو اہل کتاب کے علماء کرام ہیں، قرآن سنتے ہیں نا، ٹھوڑی کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رب وعدہ خلافی کرنے سے پاک ہے. اللہ نے جو وعدہ کیا تھا لمفعولا، ضرور پورا ہوا. کیا مطلب؟ جس قرآن کے نازل کرنے کا اللہ نے خاتم النبیین سے وعدہ کیا تھا، وہ قرآن اترا ہے خاتم النبیین پر. اللہ نے وعدہ پورا کر دکھایا. اب لکھیں جس کتاب کا وعدہ جس نبی پر ہوا پورا ہوا. جس نبی کا، جس کتاب کا وعدہ جس نبی پر ہوا پورا ہوا. ہمارا وعدہ خلاف ورزی کرنے سے پاک ہے. وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ. سبحان اللہ. مولانا یہ جو یبکون ہے نا، یبکون، اس کے نیچے لکھ لیں اثر نمبر 3 عینی. عین آنکھ کو کہتے ہیں، عینی آنکھوں کا اثر. آنکھوں پر کیا اثر ہوتا ہے قرآن کا؟ یخرون للاذقان، یخرون للاذقان. غور کیجئے گا ذرا مہربانی. گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بال. یبکون، روتے ہوئے، روتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. یزیدہم کے نیچے لکھیں اثر نمبر 4 قلبی. قلب دل کو کہتے ہیں. دل پر اثر کیا ہوتا ہے؟ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور زیادہ کرتا ہے ان کو. یزیدوں کے اوپر لکھیں قرآن کا سننا، قرآن کا سننا. یزیدہم خشوعا، زیادہ کرتا ہے ان کو قرآن کا سننا خشوعا. دلی عاجزی میں جیسے جیسے قرآن و زیادہ سنتے جاتے ہیں، دل کی عاجزی زیادہ ہوتی جاتی ہے. اب 4 باتیں آ گئیں. ایک بات، قرآن پڑھا جاتا ہے نا، یتلا علیہم، تلاوت کی جاتی ان پر. نمبر 1 یخرون للاذقان، بدن پر اثر، تھوڑی کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں. زبان پر اثر، کہتے ہیں سبحان ربنا، ہمارا رب وعدہ خلافی سے پاک ہے. اور نمبر 3 آنکھوں کا اثر، قرآن سن کر یبکون، روتے ہیں، آنسو جاری ہوتے ہیں. دل پر اثر، یزیدہم خشوعا، قرآن سنتے جاتے ہیں، عاجزی بڑھتی جاتی ہے. یہ بات تو ہو گئی.
اور بات کرتا ہوں، یخرون للاذقان سجدہ، اور پھر یخرون للاذقان آ گیا، یخرون للاذقان 2 بار آ گیا۔ آپ غور کریں گے تو میں جملہ عرض کروں گا نا، یخرون للاذقان 2 بار آیا، تو دوسری دفعہ یخرون للاذقان اس لیے آیا، ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں، آگے اللہ کریم نے ان کے رونے کو اور عاجزی کو بیان کرنا تھا۔ رونا یبکون اور خشوع عاجزی، رونے اور عاجزی والے وصف اور صفات چونکہ ابھی رہتے تھے ان کو بیان کرنا تھا، اس لیے اللہ نے یخرون للاذقان دوبارہ ذکر کر دیا۔ فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ مولانا قُلِ ادْعُوا اللہ پر جملہ لکھیں، آخر پر پوری سورت کا خلاصہ، آخر پر پوری سورت کا خلاصہ، بڑی تفصیل کے ساتھ توحید کا دعویٰ بیان کیا آخر میں، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ۔ میں نے پہلے بھی یہ آیت آپ کو دکھائی تھی، اب میں پھر عرض کرتا ہوں، یہ قصہ بھی آپ کو سنایا تھا چھوٹا سا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے اللہ سے، یہ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ۔ ابو جہل نے سن لیا، آؤ آؤ مکے والو آؤ، کیا بات ہے؟ اس نے کہا آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم آج تک تو ہمیں کہتا تھا ایک اللہ سے مانگو، آج ہمارا مذہب قبول کر لیا۔ ہمارا مذہب؟ ہاں کیسے؟ آج تک تو کہتا تھا ایک اللہ سے مانگو، آج 2 خداؤں سے مانگ رہا ہے۔ 2 سے؟ ہاں کہتا ہے یا اللہ یا رحمان، خود 2 خداؤں سے مانگتا ہے۔ اللہ نے یہ مقام نازل کر دیا، فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پکارو تم اللہ کو، أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، یا پکارو تم رحمان کو، یا اللہ کہہ کر پکارو، یا رحمان کہہ کر پکارو، أَيَّمَّا تَدْعُوا، جو کہہ کر تم پکارو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، پس اللہ ہی کے لیے نام اچھے اچھے۔ ابو جہل نے سمجھا ہے اللہ اور ہے رحمان اور ہے، حالانکہ اللہ بھی وہی ہے رحمان بھی وہی ہے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، پکارو اللہ کو یا رحمان کو، یا اللہ کہو یا رحمان کہو، أَيَّمَّا تَدْعُوا، یہ شرط ہے جو کہہ کر پکارو۔ علماء کرام جزا محذوف ہے، فَهُوَ حَسَنٌ، أَيَّمَّا تَدْعُوا فَهُوَ حَسَنٌ، جو بھی کہہ کر پکارو، یا اللہ کہہ کر یا رحمان کہہ کر، جو بھی کہہ کر پکارو بہت اچھی بات ہے۔ کیوں؟ علت فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اللہ ہی کے لیے نام اچھے اچھے، اسماء کے نیچے لکھیں صفاتی، ذاتی نام اللہ کا ایک ہے اللہ، صفاتی نام اچھے اچھے ہیں۔ 28واں پارہ مولانا سورۃ الحشر، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، سبحان اللہ، 495، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، 495، آخری 3 آیتیں، هو اللہ الذی، وہ اللہ کریم وہ ہے، نہیں کوئی الہ سوائے اس اللہ کے، اللہ ہی معبود ہے اور کوئی معبود نہیں۔ دلیل عالم الغیب والشہادہ، وہ آگے جاننے والے غیب اور حاضر کو، هو الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، الملک، سچا بادشاہ ہے، القدوس، سارے عیبوں سے پاک ہے، السلام، سلامتی دینے والا ہے، المومن، امن دینے والا ہے، المہیمن، سب کا نگہبان ہے، آئی ہوئی مصیبت کو ہٹا دیتا ہے، العزیز، زبردست ہے، الجبار، بڑے دباؤ والا ہے، خرابی درست کرنے والا ہے، المتکبر، بڑائی والا ہے، سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ
اللہ پاک ہے ان سے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں. هو اللہ الخالق، وہ اللہ کریم پیدا کرنے والا ہے. الباری، ٹھیک ٹھیک بنانے والا ہے، ہر چیز کو حکمت کے موافق بنانے والا ہے. المصور، صورتیں عطا کرنے والا ہے. میں پیچھے سے آ رہا ہوں، ذرا غور کریں سارے دوست. فرمایا اللہ کریم غیب اور حاضر کو جاننے والا، رحمان اللہ، الرحیم رحیم اللہ، الملک سچا بادشاہ اللہ، القدوس عیبوں سے پاک. ایک جملے کے لیے میں نے محنت کی ہے، یہ ساری ایک جملہ بھی آنے والا ہے، غور کرنا. فرمایا القدوس سچا بادشاہ اللہ، القدوس عیبوں سے پاک اللہ، السلام سلامتی دینے والا اللہ، المومن امن دینے والا اللہ، المہیمن نگران اور نگہبان، آئی ہوئی مصیبت کو ہٹانے والا اللہ، العزیز زبردست اللہ، الجبار خرابی درست کرنے والا اللہ، المتکبر بڑائی کمال اللہ، الخالق ہر ایک کو پیدا کرنے والا اللہ، الباری ہر چیز کو حکمت کے مطابق بنانے والا اللہ، المصور صورتیں اور شکلیں عطا کرنے والا اللہ. جملہ کون کون سے نام شمار کرو گے؟ خلاصہ سنو، لہ الاسماء الحسنی. اسی پر لفظ لکھ لیں، لہ الاسماء الحسنی. اس پر کون کون سے نام شمار کرو گے؟ کون کون سے نام شمار کرو گے؟ لہ الاسماء الحسنی، اللہ کے سارے نام اچھے اچھے ہیں. آ جاؤ مولانا. فرمایا ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، اللہ ہی کے لیے نام اچھے اچھے. ولا، خلاصہ کیا نکلا؟ جو بھی اللہ کا نام لے کر پکارو، پکارنا اللہ کو ہے. نام جو بھی لو، مولانا جملہ تو سنو، نام جو بھی لو پکارنا اسی کو ہے. یا غفار، یا ستار، یا غفور، یا جو بھی نام لو تمہاری مرضی، اللہ کے سائے، لیکن پکارنا اسی کو ہے. ایما تدعو، جو بھی نام لے کر پکارو، پکارنا اسی کو ہے. سبحان اللہ. اس مسئلے کے لیے معجزہ دکھایا گیا تھا کہ غیبانہ پکار کے لئے صرف اللہ ہے. ولا تجہر بصلاتک، اس کے نیچے لکھیں طریقہ پکار. طریقہ پکار لکھیں جی، تب ربط سمجھ آئے گا. طریقہ پکار، اللہ کو تو پکارنا ہے نا، ادعوا اللہ ود الرحمن. طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. مولانا میری طرف دیکھیے، مہربانی کریں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں چھپ کر نماز پڑھتے تھے، ظلم و ستم ہو رہا تھا، صحابہ کو بھی چھپ کر آپ نماز پڑھاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی قرات کرتے تھے نا، تو آپ کی اونچی آواز قرات والی سن کر مشرکین مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب اتنی اونچی آواز سے قرات نہ کیا کرو کہ مشرک سن کر مذاق اڑائیں، اور اتنی ایسا بھی نہ کیا کرو کہ صحابہ کو تعلیم نہ ہو سکے. معتدل آواز ہو، مشرک سن کر مذاق نہ اڑائیں اور صحابہ بھی سن لیں تاکہ ان کو بھی تعلیم ہو جائے. تو اس کا تعلق قرآن کی قرات سے ہے، قرآن پڑھنے سے ہے. آپ پہلے جملہ سن لیں پھر میں لکھواؤں گا. اس آیت کا تعلق کس سے ہے؟ قرآن کی تلاوت سے، قرآن کی قرات سے، قرآن کی تلاوت سے. اب میں اس کے مطابق معنی کرتا ہوں. ولا تجہر بصلاتک، نہ آواز کو اونچا کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صاد قرات اپنی کے. صلاۃ سے مراد قرات. نمبر ولا تخافت بها، اور نہ ایستا کر صاد اس کے، ایستا بھی نہ کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آواز کو. فابتغ بین ذلک سبیلا، اور تلاش کر اس کے درمیان راستہ، درمیانی آواز سے پڑھ تاکہ صحابہ کو بھی تعلیم ہو جائے. اونچا نہ پڑھنا، مشرکین استہزاء کریں گے. ایسا نہ پڑھنا، صحابہ نہیں سنیں گے تو پھر ان کو تعلیم کیسے ہو سکے گی؟
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اس آیت کا تعلق دعا سے ہے، پکار سے ہے۔ کیا معنی؟ لا تجہر بصلاتک، نہ آواز اونچی کر میرے محبوب، بصلاتک، ساتھ اپنی دعا کے۔ اللہ کو بلانا ہو، اللہ کو پکارنا ہو، بہت اونچی آواز بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ولا تخافت بها، اور نہ آہستہ کر ساتھ اس دعا کے۔ وابتغ بین ذلک سبیلا، تلاش کر درمیان اس کے راستہ، نہ بہت اونچی نہ بالکل آہستہ۔ اب حاشیہ لکھیں جی، جس طرح مشرکین یا اللہ یا رحمان سن کر استہزاء کرتے ہیں، اسی طرح قرآن کی قرات سن کر استہزاء کرتے ہیں۔ لکیر لگائیں جی، یہ تو میں نے آپ کو ربط سنا دیا، اب دوسرا جملہ لکھواتا ہوں۔ نمبر 1، نماز میں قرآن درمیانی آواز سے پڑھیے، یہ ایک قول ہو گیا، نہ بہت اونچا نہ بہت نیچا۔ میں نے آپ کو سنا ہے جب آپ صحابہ کو نماز پڑھاتے تھے تو مشرکین تک آواز جاتی تھی، قرآن کی قرات کی، تلاوت کی، مذاق کرتے تھے۔ نمبر 2 لکھیں، نمبر 2، بے معنی دعا و پکار از حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سبحان اللہ، اللہ کو پکارنا تو ہے ادعو اللہ ود الرحمان، لیکن درمیانی آواز سے۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی دعا والے معنی کو ترجیح دیتے تھے کہ چونکہ پیچھے جی دعا کا مسئلہ ہے نا، قل ادعوا اللہ ود الرحمان، تو مراد دعا ہے۔ فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، وہاں موتیوں کی طرح آیتیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، پروئی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ، قُلِ ادعوا اللہ، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اس کے نیچے لکھ لیں لفظ، اسی آیت کے اوپر لکھ لیں، نیچے لکھ لیں، یہ ادعوا اللہ کی علت ہے۔ وہ پیچھے ادعو اللہ تھا، ود الرحمان، پوری آیت تو نہیں لکھوا سکتا نا، اشارہ لکھوا دیا۔ قُلِ ادعوا اللہ ود الرحمان ایما تدعوا، اس کی علت ہے۔ علت کا معنی وجہ، علت کا معنی وجہ، اللہ کو کیوں پکارو؟ یا اللہ کہو، یا رحمان کہو، یا رحیم، یا غفور، اللہ کو کیوں پکارو اور کسی کو نہ پکارو؟ کیوں؟ وجہ فرمایا الحمدللہ، ساری تعریفیں جو اللہ کے مناسب ہیں، چونکہ حمد اللہ ہی کے لیے ہے، اس لیے غیبانہ پکاریں بھی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ علت ہے، وجہ ہے، اللہ ہی کو کیوں پکارو؟ اس لیے کہ تمام حمدیں جو اللہ کے لیے ہیں، الحمدللہ، تمام تعریفیں جو اللہ کے لائق ہیں، الہ ہونے والی تعریفیں، مشکل کشا حاجت روا ہونے والی تعریفیں، جو تعریفیں اللہ کا حق ہیں، وہ اللہ ہی کے لیے ہے، اس لیے پکار بھی اسی ہی کی ہونی چاہیے۔ کون سا؟ الذی لم یتخذ ولدا۔ سامنے جملہ لکھیں جی، لکیر لگائیں، حاشیہ الگ الگ لکھا کیجئے۔ شریک 3 قسم، شریک 3 قسم۔ نمبر 1 برابر، نمبر 2 اوپر، نمبر 3 نیچے۔ شریک کتنے قسم ہوتے ہیں؟ 3، یا تو برابر ہو، یا اوپر ہو، یا نیچے ہو۔ اب تینوں آ رہے ہیں، اللہ قرآن تیرے سمجھانے پر قربان جاؤں۔
الحمدللہ الذی لم ید، رب سمجھ آ گیا دوستوں کو اللہ کو کیوں پکارنا ہے، اس لیے کہ الحمدللہ حمد جو اللہ کی ہیں تو پھر پکار بھی اسی کی ہونی چاہیے نا۔ الذی وہ اللہ لم یتخذ ولدا، جس نے نہیں بنایا کوئی نائب۔ میرا جو نائب ہے، آپ کا جو نائب ہے وہ ہم سے نیچے ہوگا نا، آپ نہیں سمجھے جی۔ جو نائب ہوگا، میں بھائی جا رہا ہوں کراچی، یہ میری دکان کی چابیاں تم سنبھالو، میں نے نوکر کو کہا کام مہینہ تم چلانا، میں مہینے بعد آؤں گا۔ تو جو نائب ہوتا ہے نیچے ہوتا ہے، ڈپٹی جو ہوتا ہے افسر کے نیچے، وہ نیچے ہوتا ہے نا۔ تو اب لم یتخذ ولدا بلکہ نفی کم تر مانا نیچے، میں نے حاشیہ لکھوا دیا نیچے، کم تر الذی لم یتخذ ولدا، جس اللہ نے نہیں بنایا نائب، بیٹا نہیں بنایا، اختیارات جس کے حوالے کر دیوں۔ نمبر 2، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہیں اللہ کریم کے لیے کوئی شریک بادشاہی میں، اس پر لکھیں نفی برابر، کوئی بادشاہی میں شریک نہیں، برابر بھی نہیں، آدھی بادشاہی اس کی ہو آدھی اللہ کی ہو نا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، سبحان اللہ، اس پر لکھیں مولانا نفی اعلیٰ، اوپر لکھیں اعلیٰ لکھیں آپ کی مرضی، نفی اعلیٰ۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، نہیں اللہ کریم کے لیے کوئی مددگار، ولیٌ کا معنی لکھیں مددگار، من الذُّلِّ بوجہ عاجزی کے، من الذل کا معنی لکھیں بوجہ عاجزی کے، نہیں اللہ کریم کے لیے کوئی مددگار بوجہ عاجزی کے، اللہ پر عاجزی آ جائے اس کو مددگار کی ضرورت نہیں۔ اب تینوں کی نفی آ گئی، پھر کہتا ہوں لم یتخذ ولدا، اللہ نے نائب نہیں بنایا، نیچے والے کی نفی۔ لم یکن لہ شریک فی الملک، اللہ کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، برابر والے کی نفی۔ ولم یکن لہ ولی من الذل، اللہ عاجز ہو جائے کسی مددگار کی ضرورت ہو، اعلیٰ کی نفی۔ نہ کوئی شریک برابر ہے، نہ کوئی شریک اوپر ہے، نہ کوئی نیچے والا شریک ہے۔ وَکَبِّرْهُ تَکبیرًا، اور بڑائی بیان کرو صلی اللہ کریم کی، تکبیرہ بڑائی بیان کرنا، بڑائی بیان کرو صلی اللہ کریم کی تکبیرن، اللہ کو بڑا جان کر۔ مولانا غور کریں ذرا، مہربانی کریں، سبحان اللہ۔ اب میں جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ذرا پہلی آیت دیکھ لیں، بالکل پہلی قرآن پاک دیکھنا بھی ثواب ہے نا جی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان کا ذکر آیا نا جی، پہلی آیت سبحان۔ اچھا، آیت نمبر 44 کھولے ہیں، آیت نمبر 44، سبحانہ 259، سبحانہ وتعالی عما یکون، اللہ پاک ہے۔ پہلی آیت سبحان الذی، دوسرا سبحان اللہ پاک ہے۔ آیت نمبر 93 دیکھیں، قل سبحان ربی، آیت مکمل ہو رہی ہے قاری صاحب، 263، قل سبحان ربی۔ کتنی دفعہ سبحان کا ذکر آ گیا؟ 3، سبحان الذی اسریٰ، سبحان و تعالی، اب سبحان ربی۔ آیت نمبر 108، آیت نمبر 108 آخر پر، یقولون سبحان ربنا، دوستوں نے دیکھا ہی نہیں ہے تو کتنی دفعہ سبحان کا ذکر آ گیا؟ 4 دفعہ، سبحان الذی اسریٰ، سبحان و تعالی، پھر سبحان ربی، اور یہاں یقولون سبحان ربنا۔ سبحان آ گیا، اللہ شریکوں سے پاک ہے، عیبوں سے پاک ہے، برائیوں سے پاک ہے۔ قل الحمدللہ، تمام تعریفیں جو اللہ کے لائق ہیں اللہ ہی کے لیے۔ سبحان بھی آ گیا، حمد بھی آ گئی۔ خیال کرنا مولانا، خیال جو جملہ کہنے لگا ہوں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اس پر لکھیں لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ کا مددگار نہیں،
اللہ عاجزی سے پاک ہے، اس کو مددگار کی ضرورت نہیں، کوئی اللہ کے بغیر مددگار نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا اشارہ بھی ہو گیا، وکبر و تکبیر، اللہ اکبر، سبحان بھی آ گیا، حمد بھی آ گئی، لا الہ الا اللہ بھی آ گیا، تکبیر بھی آ گئی، چار باتیں کٹھی ہو گئی نا، تسبیح بھی آ گئی، سبحان 4 دفعہ آیا، حمد بھی آ گئی، تحمید بھی آ گئی، الحمدللہ، تحلیل بھی آ گئی، لا الہ الا اللہ، لا الہ تحلیل، تحلیل بھی آ گئی، لا الہ الا اللہ، اور تکبیر بھی آ گئی، کبر و تکبیرہ۔ چلو جی ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، اللہ اللہ۔ کل انشاءاللہ زندگی میں تو سورۃ الکہف شروع کریں گے۔